جو پہلا مرحلہ 60 اور اس سے زائد عمر افراد کو ویکسین لگانے کے بعد اگلے 2 ہفتوں میں ہم 55 سال کے افراد کو اس پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر مرحلہ وار 1.5 سے 2 ماہ کے اندر 50 سال اور پھر 45 سال اور اس طرح الٹیمیٹلی دسمبر تک ہم اس پورے پروسیس کو کور کریں گے. جو ہمارے پاس 74 لاکھ افراد کا جو ڈیٹا ہے ہم اس کو اچیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف ویکسین ہے اس کی فراہمی اور پھر ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے اس کو سہل بنانے کے لیے حکومتی ترجیحات، لیکن ان سب کے ساتھ جڑا جو عوام کا رویہ کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے. ہمارے وہ شہری جو ویکسینیشن پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں ایک پروسیس کے ذریعے، ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ایز پر دیئر کال اینڈ میسج وہ وہاں اس سہولت سے مستفید ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیف منسٹر کی قیادت میں آج پنجاب بھر میں ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے ہمارا یونیورسل ہیلتھ پروگرام، اس کی بر وقت فی الفور اور ٹارگٹ اورینٹڈ جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور وزیر صحت کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں فی الفور جو ہے یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا اجرا یقینی بناتے ہوئے ممکنہ اقدامات اٹھائیں. تمام ہیلتھ انشورنس عمل کے ساتھ جڑی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو خواب ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بہتر بر وقت طبی سہولتوں کی جو فراہمی اس کا حق ہے اس سے محروم نہ رہے، اور حکومت پنجاب اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اس عمل کا فی الفور آغاز کرے. اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ہم ان 2 ڈویژنز کے اندر ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن کے اندر اس پروسیس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوبے بھر میں جو اس وقت ایک طرف چیلنج ہے اور پنجاب کے تھکلی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹس وہاں انفیکشن کا بڑھتا ہوا جو دباؤ ہے اس سے نپٹنا حکومتی ترجیحات میں نمبر 1 ترجیح ہے. دوسری طرف کل آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک نانی اماں یوتھ کنونشن سے خطاب فرما رہی تھی اور وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے، ورگلانے اور آئینی ادارے پہ حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دے رہی تھی، اور جس بے رحمی سے وہ ان نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنے میں مصروف عمل تھی، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نیب تو جانا چاہتی ہیں لیکن فلمی سٹائل سے، اور وہ نیب میں پیشی جو ہے فلمی سٹائل سے جا کے بڑھ کے مار کے للکار کے
فوٹو شوٹنگ کرتے ہوئے وہاں نوجوانوں کے جتھوں کے ساتھ ادارے کو پریشرائز کر کے اپنے خلاف سیاہ کاری اور کالے کرتوتوں کو پردہ ڈال کے جس طرح کا منفی رویہ اپنانا چاہتی ہیں، اس جعلی راجکماری کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ پھولن دیوی کا روپ نہ دھاریں، کیونکہ یہ فلمی سٹائل کی بڑکیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں، سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور اگر ان فلموں سے آپ اتنی متاثر ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس شعبے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ سیاست کے اندر اب نون اور شین جو آپس میں مد مقابل آ گئی ہیں، وہاں آپ کی دال گلتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو کل جو زبان آپ نے استعمال کی یہاں، پورے دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ شاہی خاندان کے ضلع سبحانی کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے نکالا گیا۔ مجھے کیوں نکالا کہ داستان اور گردان پڑھتے پڑھتے وہ لندن یاترا پہ چلے گئے، اور دوائی لینے گیا شخص جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس ہنڈیا کی کرچیاں جو بیچ چوراہے میں ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گئی ہے، مولانا صاحب ان زخموں سے گھائل ہو گئے ہیں، ان کرچیوں سے، تو آپ ان کو بلا بلا کے مرہم پٹی کر رہی ہیں جاتی عمرہ میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیب ہو یا عدالتیں ہوں، ان کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کو جواب دیں، قانون کے آگے اپنی طاقت کو مت استعمال کریں۔ قانون سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا، اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پہلی دفعہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو قانون کے تابع ہونا ناگوار گزر ہے، اور آپ کی یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قانون کی آزادی آپ کو پسند نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ آپ یہ مت ذہن میں رکھیں کہ آپ نے وہ شوٹنگ جو کی، پتھراؤ کیا، گاڑیوں میں بھر کے پتھر لائیں، نیب کو للکارا، گالی گلوچ کی، اور پھر وہاں سے آپ حفاظتی خسار میں چلی گئی۔ یہ پیشی جو ہے وہ ایک ملزمہ کی حیثیت سے آپ کو ان تمام ناجائز اثاثے، ذرائع آمدن اور کک بیکس، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے جو تھدے ہیں، ان پہ آپ کی نظریں ڈلوانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ نیب پہ نظریں گاڑنے کی بجائے ان صفات پہ نظریں ڈالیں اور وہاں جواب دیں، نہ کہ سڑکوں کے اوپر سرکس لگا کے ادارے کو تابع بنانے کی کسی کوشش کے اندر حصے دار بنے۔ میں ان نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ نانی اماں کی لوریاں ضرور سنیں، لیکن جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا اور اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے کی سازش میں حصے دار بنا، وہ اپنا مستقبل جو ہے آپ اس قوم کے
जवान मामार और कीमती असासे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके हाथ जो हैं कानून शिकनी के साथ रंगे जाएं। इनका हाथों में हम कलम और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रोड मैप देखना चाहते हैं, ना कि पत्थर, लाठियां और डंडे जो आप में तकसीम करके यहाँ लाने के लिए आपके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। तो हम हर किसी के हर अमल पे हमारी निगाह है। हुकूमत नहीं चाहती कि कोई सियासी मुखालिफ जो है उसको आनी हाथों से निपटे। कानून शिकन जो है उसके लिए कानून के शिकंजे हमेशा मजबूत रहते हैं, और जो अपने आप को मजबूत डिक्लेयर करने वाला जत्था है वो कानून के आगे हमेशा कमज़ोर नज़र आता है। तो जो कानून को मतलूब लोग हैं, अगर कानून मजबूत ना हो तो फिर उन्हें मफरूर हो के, इश्तिहारी हो के लंदन के एवन फील्ड महल में ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। कानून ही की ये ताकत है कि वो कानून का सामना करने से गुरेज़ हैं, क्योंकि उनके पास अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं हैं। तो मैं आखिर में मीडिया से ये अपील करूंगी कि जो पंजाब के अंदर कोरोना की सूरत हाल है, इसके तदारक के लिए SOPs को इंश्योर करने के लिए मीडिया हरावल दस्ते का किरदार अदा करे, और हुकूमत पंजाब जो है इस कौमी चैलेंज से निपटने के लिए अवाम के तावन की मुतमन्नी है, और अवाम को भी अपनी अदाओं पे गौर करना है। अवाम को भी ये सोचना है कि थोड़ी सी लापरवाही, ज़रा सी कुताही उनके और उनके इर्द गिर्द के अफराद की जानों का ख़तरा बन सकती है। लिहाजा एहतियात ही इस वबा से बचने का वाहिद ज़रिया है, और एहतियात से ही आप अपना और दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप कोरोना SOPs का वावेला तो बहुत करते हैं, जो नोटिफिकेशन भी हुकूमत पंजाब का होता है उस पर अमल नहीं होता है। एलानिया हर एतवार को 3000 से बड़ा इज्तिमा लाहौर रेस क्लब में होता है, वहाँ पर गुड़ तोड़े होते हैं, तमाम वर्कर लेवल के लोग भी वहीं पे जाते हैं। तो आपने 50% स्टाफ लिया, जो वर्क एट होम करेगा उस पर अमल नहीं हुआ। जो भी नोटिफिकेशन करते हैं एक मजाक बन के रह गया है कोरोना SOPs के हवाले से। आपका बड़ा अहम सवाल है, और यही आज NCOC की रिकमेंडेशंस थी कि जो डिसीजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, जो डिसीजंस है उसके इफेक्टिव उस तरह से स्पिरिट से नीचे अमलदारी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो यही वो चैलेंज है जिसके लिए आज चीफ मिनिस्टर ने अपने अज़म को दोहराया है